اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو بے شک تھوڑا کیا جائے لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم از کم قرآن کی ایک آیت کی ترجمہ اور تھوڑی بہت جو تفسیر ضرورت کی ہوتی ہے وہ ضرور پڑھیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے وہ کارکنان جو ان پڑھ ہیں، جو خود پڑھ نہیں سکتے، تو سن کر جو ہے وہ اپنی ممبرشپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ حسن معاشرت میں ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ شادی جو ہے وہ مردوں سے یہ کہا کہ آپ شادی کے لیے مومن کو، ایمان والی عورتوں کو پریفر کریں، اور وہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہوں، اور عورتوں سے کہا کہ آپ مومن مرد کو پریفر کریں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ کہ گندگی کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں میاں بیوی کو قریب نہیں جانا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھیں گے تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس سے زیادہ مہلت لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یا تو ایسن طریقے سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لینا چاہیے یا پھر ان کو رخصت کر دینی چاہیے۔ پھر یہ بھی ایک بات فرمائی کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر ان کو حمل ہے اور وہ واضح ہو جائے تو وہ اس کو نہ چھپائیں، اور اس دوران میں اگر ان کے جو میاں ہیں وہ واپس لینے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیح دی ہے، اس لیے ان کی بات عورتوں کو ماننی چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ جو کہی ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ طلاق دے دیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عورتیں آگے شادی کریں اور اگلے مرد سے اگر نباہ نہ ہو تو پھر وہ دوبارہ اس سے طلاق لے کر پھر دوبارہ اس اپنے پہلے والے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں۔ اور بات جو اس میں کہی گئی کہ یہ کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور پھر عدت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو پھر حق نہیں ہے کہ زبردستی ان کو روکے رکھیں کہ وہ آگے بھی شادی نہ کریں۔ ان کے اوپر ظلم یا طرح طرح کے جو ہے ان روڑے نہیں اٹکانے چاہیے ان کے آگے۔ ان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ شادی نکاح کر لیں۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ باہم رضامند ہوں، شائستہ طریقے سے۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور زیادہ طہارت کا ذریعہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے حسن معاشرت میں میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے 2 خاندان کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر میاں بیوی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق ہی آپس میں بندھن میں بندھیں اور ان احکامات کی روشنی میں ہی جدا ہوں تو 2 خاندان جو ہے وہ آپس میں بربادی سے اور لڑائی سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا خوف ہو، جس شخص کو یہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو پھر وہ ہر بات کرنے سے پہلے یا ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہی دیکھے گا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ وہ یہی دیکھے گا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ان کی حکم کا شامل نہیں ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔
اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی معاشرے کا حسن ہے اور معاشرہ پرسکون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خاندان کو آباد کرنے کے لیے اپنے فرامین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔